پیغمبر بغیر سوراخ کے روزہ ڈھال کیسے؟ کیا مطلب؟ فرمایا جب روزے دار اپنی زبان سے غیبتیں کرتا ہے تو اس ڈھال کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور وہاں سے جہنم کی آگ آ سکتی ہے۔ روزہ ڈھال ہے، گویا زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ کیا کرے؟ اس قرآن کی تلاوت کرے۔ آئیے، آپ کتنے نمازی میری مسجد میں موجود ہیں؟ اپنے گھر میں جائیے، اپنے آپ سے پوچھئے کتنا قرآن، کتنی مرتبہ قرآن مجید کا میں نے ختم کیا، کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ ایک پڑھا ہے، آدھا پڑھا ہے، 4 رکوع پڑھے ہیں؟ کیا نوکری کرنے والے اور کیا کاروبار کرنے والے اور کیا تجارت کرنے والے، کیا گھروں میں بیٹھنے والے اور کیا اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے مرد اور اعتکاف میں بیٹھنے والی میری بہنیں، عورتیں، کتنا قرآن پڑھا ہے؟ قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے؟ یہ قرآن، رمضان، یہ تلاوت، یہ روزہ، یہ تو ایک ہے۔ بہنیں توجہ سے سن لیں، جن کی عورتیں، بیٹیاں مسجدوں میں نہیں آتی وہ اپنے گھروں میں جا کر سنائیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت تھی، پیغمبر کی بیوی تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے سورج نکلنے تک رمضان المبارک میں باقاعدگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھی اور پھر قرآن مقدس کو اٹھا لیا اور اس قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کیا میری بیٹی اور میری بیوی اور میری بہن اور میری ماں یہ کیفیت ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر نہیں تو پھر فکر قرآن کی تلاوت کتنے قرآن ختم کیے؟ نیند کو حرام کیجئے، کوئی خبر نہیں اگلا رمضان کس کے نصیب میں آئے گا۔ کس نے دیکھا کل؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا کسی کو خبر نہیں۔ آج عہد کیجئے، ہر وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے۔ دیکھیے امام مالک رحمت اللہ علیہ، حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے، مسجد نبوی میں پیغمبر کی قبر کے پاس بیٹھ کر صاحب قبر کی احادیث امت تک پہنچانے والے، بہت بڑا محدث، مدینے کا امام، لیکن رمضان المبارک آتا حدیث کی ساری کتابیں بند کر کے رکھ دیتے اور صرف ایک اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں نے تو ایک قرآن بھی نہیں پڑھا، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ باپ بیٹے سے پوچھے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی تلاوت کی ہے؟ اور یاد رکھو اس قرآن کی رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت، صحابہ کی جماعت اور سلف صالحین اللہ اکبر ایک ایک قرآن مجید کو 3 دن میں ختم کر دیا کرتے۔ کتنے قرآن بن گئے؟ کتنے قرآن بن گئے؟ میں جب قرآن نہ پڑھوں گا تو گویا میرا روزہ ہی کوئی نہیں۔ کیسا روزہ ہے؟ روزہ اور تلاوت تو فرض ہے، یہ تو رمضان کی برکتیں ہیں، سارا سال کی یہ محنتیں ہیں، یہ پونجی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اور میں نے دیکھا اپنے معتکف حضرات کو، 95 یا 96 افراد اس مسجد میں اس وقت اعتکاف کے اندر مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ان سے اگر پوچھو ایک ایک سے، میں سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہتا ہوں، تلاوت کرتا رہتا ہوں، اور میرے یہ نوجوان ساتھی باہر بیٹھ کر کمپنی کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت رات کو شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کر لیں گے۔ قرہ حضرات قرآن کتنا پڑھا ہے؟ ذمہ داران قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے؟ یہ رمضان اور قرآن یہ تیرے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ پھنسا ہوا ہوگا، اللہ کے ہاں عدالت میں کھڑا ہوا ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، قرآن مجید آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن اپنے رب سے کہے گا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو معاف کر دے۔ قرآن کی شفاعت اللہ قبول کر کے اس روزے دار کو معاف کر دے۔ اور اگر میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، کتنے دن ہیں اعتکاف کے؟
10 دن میں نے کتنے پارے پڑھے؟ اپنے وقت کو انالیسس کیجئے، کتنے گھنٹے کمپنی کی، کتنی دیر لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا رہا، اور کتنی دیر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ محدثین کی جماعت احادیث کی کتابوں کو بند کر دیتے اور اپنے قرآن کو پڑھتے رہتے تھے۔ ان کا اٹھنا بھی قرآن، ان کا بیٹھنا بھی قرآن، ان کا سونا بھی قرآن۔ یہ قرآن کی کیفیت بنا لیں، اور جب ہم قرآن کے ایسے قاری بن جائیں گے، کیا خیال ہے اللہ یہود سے ہمیں آزاد نہ کر دے گا؟ اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا نہ برسائے گا اگر ہم رمضان اور قرآن اور اعتکاف اس کو صحیح معنوں میں سمجھے۔ اعتکاف دیکھ لیجئے، رمضان اور اعتکاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پلے باندھ لیجئے۔ کیا فرمان ہے؟ فرمایا 1 دن کا اعتکاف، رات کو آیا 29ویں رات کو طاق رات ہے، اور مغرب پہ آ کر اس نے مسجد میں افطاری کی ہے، ساری رات اس نے قیام کیا ہے، دین سیکھا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر یہ اپنی چادروں میں داخل ہو گیا ہے، شام پھر دوبارہ مغرب سے پہلے چاند نظر آ گیا ہے، نماز پڑھ کر گھر چلا گیا ہے۔ 1 دن کا اعتکاف۔ آپ تو 10 دن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 دن کا اعتکاف، ثواب کتنا ہے؟ ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان، معتکف آدمی مواحد کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھودوا دیتا ہے۔ فرشتوں کو کہتا ہے کھودو، تیار کرو خندقیں اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 خندق کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جہنم سے اتنا دور، جب وہ اتنا دور ہوگا کیا خیال ہے جہنم میں داخل ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ۔ لیکن اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جو میرا اعتکاف ہے، جو ہمارا اعتکاف ہے کہ چادریں اندر سے اکٹھی کر لی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے اندر مصروف ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے، چٹائیاں کھڑی کر کے خیمہ بنا لیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، فرمایا معتکف وہ ہے جو کسی دوسرے انسان سے گفتگو نہیں کرتا، یہ معتکف ہے۔ میں دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں گھروں کے اندر پیغام دے رہا ہوں، کپڑے منگوا رہا ہوں، کبھی لباس دے رہا ہوں، کبھی دوائی آ رہی ہے، کبھی کوک آ رہی ہے۔ کیسا اعتکاف ہے؟ معتکف وہ جس کو اللہ جہنم سے مشرق اور مغرب کی دوری 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے، لیکن معتکف وہ ہے جو مردوں سے میل جول نہیں رکھتا۔ عورتیں اپنی آنے والی عورتوں سے علیحدہ رہتی ہیں کہ وہ کہہ دیتی ہیں چلی جاؤ اپنے گھروں کے اندر، ہم معتکف ہیں، ہم نے تو رب کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے، اعتکاف کر رکھا ہے۔ ایسا اعتکاف جب ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایسا اعتکاف بیٹھیے۔ آج 25ویں رات آ رہی ہے، 5 دن آپ کے باقی ہے۔ یہ 5 دن صحیح معنوں میں اعتکاف کیجیے۔ شاید 5 کو آپ ضرب دینے 5 یہ 15 خندقیں اتنی چوڑی اور لمبی جب جہنم سے دور کر دیے جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں ضرور داخلہ ملے گا۔ 5 دن ہے، بعد میں سارا سال آپ کے دوست ہوں گے، آپ کی مائیں اور بہنیں اور بھائی اور احباب ہوں گے۔ آج عہد کر لیجئے یا اللہ جو غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں اعتکاف ویسے کروں گی اور کروں گا جیسے میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتکاف، روزہ، تلاوت، قرآن، سخاوت، یہ رمضان المبارک۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، مال لٹا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ احد کا پہاڑ میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے، حاجی حضرات نے دیکھا ہے، عمرہ کرنے والوں نے، احد کا پہاڑ اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دے، میں 3 دن کے اندر اندر احد کا سارا پہاڑ غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ احد کا پہاڑ، صفوان بن امیہ
ایک مشرک آدمی تھا، آپ کے پاس آیا، آپ نے دیکھا، اندازہ لگایا، خیال کیا کہ یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے، تعریف قلب کے لیے آپ نے 100 اونٹ، گویا F11 کی 100 کوٹھیاں، 100 مربع، اس دور کے اندر آپ نے 100 اونٹ اس کو دے دیے۔ اونٹ ملتے ہی کہتا ہے، اور لوگوں یہ نبی ہے، کیونکہ نبی سے بڑا سخی کوئی نہیں ہوتا، سخاوت کیجئے، اللہ کے راستے میں 10 روپے بے شک دے دیجئے، خرچ کیجئے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی سخاوت کو بہت پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور ساتھ ہی کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریوں کے ریوڑ نظر آ رہے ہیں سارے مجھے دے دو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سارے ہی لے جا، سارے ہی لے جا۔ وہ جب حیران رہ گیا کہ واقعتاً حقیقتاً سارا لے جاؤں، فرمایا سارا ہی لے جا۔ لے کر گیا اور ساتھ داعی بن گیا، مولوی بن گیا، اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے، او میری قوم کے لوگوں، محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لو، پیغمبر اتنا دیتے ہیں کہ پھر تنگ دستی کا خیال تک نہیں رہتا۔ رمضان المبارک اور سخاوت، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور ایسے کیجیے دوسرے کو خبر نہ ہو، ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو، مالک کو راضی کیجئے۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ آئیے آج ہم بھی روزے دار ہیں، مسلمان ساری امت روزے رکھ رہی ہے، بدلہ کیا ملے گا؟ بدلہ کیا ملے گا؟ ہر آدمی گناہگار ہے، ہر آدمی گناہگار ہے، کتنا ہی نیک، کتنا ہی حاجی، کتنا ہی پرہیزگار، آخر انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، لڑائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، غصے میں کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے، اور نیکیاں بھی بہت کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عدالت لگے گی، ایک بہت بڑی جماعت اس روزے دار کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ایک کہے گا یا رب کریم، اس نے تو میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے گالیاں دی تھی، اس نے میرے پیسے دبا لیے تھے، اس نے میرا حق کھا لیا تھا۔ وہ پریشان ہوگا، اتنے لوگ، کسی نے ملازم کے ساتھ ظلم کیا، ملازم نے باس کے ساتھ، دنیا جو ہوئی، اللہ کہے گا بدلہ دو، بدلہ دو۔ کہاں سے بدلہ دے؟ آپ نے دیکھا نہیں، بھائی بھائی کی بجلی بند کر دیتے۔ اللہ اکبر، جب میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں، نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، جو سگے بھائی کو چین اور سکون سے سونے تک نہیں دیتا، سگا بھائی، ماں کا بیٹا، ظلم کی انتہا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ یاد رکھو، ایک پوچھنے والا ہے۔ اللہ کی عدالت لگے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پانی کا پانی۔ اس عادل، اللہ اکبر، اس جیسی عدالت، اس جیسی حکومت، اس جیسی قوت دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ وہ مالک جب ترازو لگائے گا، سارا کچھ ہی باہر آ جائے گا، سامنے کچھ اور، پیچھے کچھ اور، سامنے تسلیہ دے رہا ہے، پیچھے چھری داخل کر رہا ہے۔ روزے دار اب سارے آگے ہیں، بھائی آگے ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے یہ اور یہ ظلم کیے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے میری یوں چمڑی ادھیڑی تھی، یہ میرا نمازی ہے، یہ میرے پیسے کھا گیا تھا، یہ میرا مقتدی ہے، میرے بیت المال کے پیسے ادھار واپس نہیں کرتا تھا۔ آ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں لوگ۔ اب دو بدلہ، کہاں سے دے بدلہ؟ اللہ کہے گا اس کی نمازیں تقسیم کرو، ساری نمازیں تقسیم ہو گئی، اس کے حج تقسیم کرو، اس کی مسجدیں بنائی ہوئی تقسیم کرو، اس کے مدرسے تقسیم کرو، اس کی زکاتیں اور خیراتیں تقسیم کر دو، دے دو لوگوں کو دے دو سارا کچھ۔ اب سب کچھ دے دیا، سب کچھ فارغ ہو گیا ہے، اب یہ پریشان ہے، اللہ نیکی تو کوئی نہ رہی، نیکی تو کوئی نہ رہی۔ اب بندوں کی جماعت پیچھے کھڑی ہے، اور لوگوں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، خدا کا خوف کر لو۔ یہ مکانات اور یہ دکانات اور یہ کوٹھیاں اولاد ہی کھاتی رہے گی، چمڑی قبر میں ہماری اترے گی،
अल्लाह से डर जाओ, इस रोजे को, इस रमजान को अपने लिए तकवा इख्तियार कर लो। बंदे कहेंगे या अल्लाह हम रह गए तेरी अदालत में, आज हमें बदला दिलवा। आइए रोजेदारों, आओ फिर एक प्यारी सी हदीस सुन लो। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, एक रोजा रह गया है, एक रोजा। रोजे का अमल असौमुली, रोजा मेरे लिए, बदला मैं दूंगा। और बंदों की जमात खड़ी हुई है मांगने वालों की। अब अल्लाह क्या कहता है, ऐ रोजेदार तेरी नेकियां तो खत्म हो गई, तेरे पास तो कुछ ना रहा, एक रोजा रह गया है। ओ मेरे बंदों की जमात, इसने जो जो तुम्हारे साथ ज़ियादतियां की हैं, तुम सब इधर मेरे पास आओ, इसका बदला मैं इस सूरत में दे रहा हूं। मैं तुम सबको राजी कर देता हूं और रोजे के बदले में इसका रोजा तकसीम नहीं होगा। नमाज़े तकसीम, जिहाद तकसीम, नफल तकसीम, सदकात और खैरात और अफ्तारियां और सहरियां तकसीम, नेकी का हर अमल तकसीम हो गया। अल्लाह कहता है रोजा तकसीम ना होगा, तुम्हें मैं बदला दूंगा, और रोजे का बदला यह है मैं इसको माफ करके जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम रोजे रखें और इस रोजे की हिफाजत फरमाएं। जुबान, आंख, कान, नाक, अमल, जुल्म, हर शे से तौबा कर ले। रमजानुल मुबारक है, और रमजान और रोजा और कुरान, और एक अमल है दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार 3 आदमियों की अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करता। उनमें से एक वो है जो रोजेदार है, जो रोजेदार है। और ये सारी बातें जो मैंने की हैं, ये मवाहिद आदमी के लिए। अगर बाकायदगी से आप जुमे में आ रहे हैं, पहला जुमा तौहीद पर था कि बुनियाद अगर ठीक होगी तो रोजा आगे चलेगा। दूसरा सुन्नत रसूल पर था, इताअत रसूल पर, कब्र के सवालात पर। और आज ये मवाहिदीन के लिए खुशखबरियां हैं, रोजा और साथ दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं करता। जब ये मांगता है, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर लेता है। आइए अपने मालिक से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तेरी ही तारीफें हैं, तू ही हम्द के लायक है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तुझसे कोई पूछ नहीं सकता, तू तन तन्हा यकता बेमिसाल है, तू जो चाहता है करता है, जिसको पर जो रहमतें बरसाना चाहे बरसा देता है। या रब्बे करीम, हम उम्मत मुहम्मदिया है, तेरे सच्चे नबी, सच्चे पैगंबर, इमामुल अंबिया की उम्मत है, मवाहिदीन है। या रब्बे करीम, करोड़ों दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या रब्बे करीम, इस उम्मत पर रहम फरमा। या रब्बे करीम, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या रब्बे करीम, हम मर्द, औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े, सफ़ेद बालों वाले तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। या रब्बे करीम, इन हाथों को खाली ना लौटा। या रब्बे करीम, तू ही कहता है कि रोज़ेदार की दुआ तो रद्द नहीं करता। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमा। अल्लाह हमारे दामन को गुनाहों से धो डाल। या रब्बे करीम, हम सब को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दे। या रब्बे करीम, हम सब को जहन्नम से आज़ाद कर दे। या रब्बे करीम, मानते भी हैं और जानते भी हैं हम बड़े ख़ताकार हैं, बड़े सयाहकार हैं। या रब्बे करीम, तेरी रहमत के तलबगार हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ मत देख, अपनी रहमत से हम सबको माफ़ फरमा। या रब्बे करीम, हम मानते हैं, जानते हैं कितने ही गुनाह हैं जो तू जानता है और मैं जानता हूँ, बंदा जानता है और उसका रब जानता है, दुनिया में कोई नहीं जानता। अल्लाह, जैसे दुनिया में उसके गुनाहों पर, मेरे गुनाहों पर तूने पर्दा डाले रखा, अल्लाह आखरत में भी मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। या रब्बे करीम, आखरत की जिल्लत और रुसवाई से उम्मत मुहम्मदिया को महफूज कर दे। या रब्बे करीम, तू ही कहता है ये खाली हाथ तुझे लौटाते हुए हया आती है। या रब्बे करीम, हर परेशान आदमी की परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बे करीम, मेरे नौजवान प्यारे प्यारे भाइयों ने एतकाफ किया है,
میری بہنوں نے اعتکاف کیا ہے، ماؤں نے اعتکاف کیا ہے، بزرگوں کا اعتکاف ہے، اللہ ان کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوا دے یا رب کریم، سینکڑوں خندقیں کھدوا دے یا رب کریم، ان کا اعتکاف قبول فرما یا رب کریم، میرا قرآن پڑھانا قبول فرما اللہ، ان کا قرآن سننا قبول فرما اللہ، صدقہ اور خیرات کرنے والے بھائیوں کا صدقہ اور خیرات قبول فرما اللہ، جن بھائیوں نے جنریٹر کا بندوبست کیا ہے، اے سی لگوائے ہیں اللہ، ان کی یہ نیکیاں قبول فرما اللہ، ان کے قبر میں سکون عطا فرما اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے اللہ، عبدالعزیز ٹرسٹ کے کارکنوں کو، اس کے بانیوں کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے معاونین کو اللہ گناہوں سے پاک کر دے یا رب کریم، تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اگر تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا یا رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم، ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما یا رب کریم، رات کو قیام کرنا قبول فرما یا رب کریم، ہمیں رونا نہیں آتا، دل پتھر ہو چکے ہیں اللہ، ہماری رونی صورتوں کو ہی دیکھ کر ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے یا رب کریم، ہماری اولادوں کو نیک اولاد بنا دے اللہ، ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے اللہ، تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، میرے بیٹے محمد کو اپنے منبر پر چڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، اسے میرے مقام پر کھڑا کر دے، مجھ سے بڑا عالم اور متقی بنا دے اللہ، میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا رب کریم، تمام بھائیوں کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ، بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما اللہ، جن جن بھائیوں اور بہنوں نے جس جس دعا کے لیے کہا ہے یا رب کریم، ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا اللہ، ہم تو تجھے ہی ماننے والے مواحدین ہیں، ہمارا کوئی اور داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی نہیں اللہ، تیرے در کو چھوڑ کر کہا جائے تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، تو ہی کہتا ہے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکال، تیری آنکھوں پر جہنم کو میں حرام کر دوں گا اللہ، ہماری آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے اللہ، پل صراط سے ہمیں آسانی سے گزار دے یا رب کریم، حشر کے میدان میں پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما یا رب کریم، جن بھائیوں نے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنا لیا ہے، رفع الیدین شروع کر لی ہے اللہ، محمدی نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، محمدی چہرے بنا لیے ہیں، عقیدہ توحید والا اپنا لیا ہے اللہ، ان کو استقامت عطا فرما اللہ، میرے یہ باغ کے بوٹے ہیں اللہ، انہیں ہرا بھرا قائم رکھ اللہ، یہ میرا باغ ہے، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اللہ، اس میرے باغ کو ہرا بھرا رکھ اللہ، میری اس مسجد کی حفاظت فرما اللہ، امت کے مدارس کی حفاظت فرما، امت کے علماء کی حفاظت فرما اللہ، میرے اس ملک کی حفاظت فرما، ظالموں سے نجات عطا فرما، دہشت گردی سے امن نصیب فرما اللہ، میرا بھائی بہت بیمار ہے ملک مسعود، اس کو اللہ صحت کامل عطا فرما، ہمارے ایک بھائی کی والدہ بہت بیمار ہے اللہ، اسے بھی صحت کامل عطا فرما، جو جو بھائی جہاں جہاں پر پریشان ہے اللہ، سیال کوٹ کی بہنیں اور بھائی ان کی دعا کے لیے درخواست آئی ہے اللہ، ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے مالک الملک، تو ہی کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ، ہمیں معاف فرما اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ، دنیا کی سختیوں سے محفوظ فرما، دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ فرما اللہ، غربت سے محفوظ فرما اللہ، دینے والا بنا دے اللہ، تقسیم کرنے والا بنا دے یا رب کریم، تو بادشاہ ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک دروازہ بھی نہیں کھلا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اللہ، اپنے عرش کے پاس ہمیں جنت میں محل عطا فرما اللہ، محمد کا پڑوسی بنا اللہ، ہمیں محمدی بنا اللہ، مرتے ہوئے ہمیں کلمہ توحید نصیب فرما یا رب کریم، ہم گناہگار خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، منکر نکیر کو جواب دینے کے لیے اللہ
اللہ ہمیں توحید اور کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما، اللہ قبر میں ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا رب کریم تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب کریم رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، کس نے اگلے سال رمضان دیکھا؟ اللہ اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو دھو ڈال۔ یا رب کریم ہم ظالم، خطا کار، سیاہ کار ہیں، جوان بوڑھے بچے ہر وقت گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، مالک رمضان المبارک میں ایک گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں باقی نہ چھوڑ۔